الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور حبیب پاک علیہ السلام کی نسبت پاک کے ذریعے سے بے پناہ نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا. حاضرین محترم، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ متبرک مہینہ، بابرکت مہینہ، ماہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے آخری ایام ہے. پھر اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ شعبان، پھر اس کے بعد کا جو مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تو ان مہینوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا ہے، اور خود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان مہینوں کی تعداد کے متعلق اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے، ادب والے، مقام والے، مرتبے والے ہیں. فرمایا گیا ان 4 ادب والے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ بھی اس کے اندر شامل حال ہے. اب سرکار کا ارشاد مبارک کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں رجب شہر اللہ. رجب کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. شعبان شہری، شعبان کیا ہے؟ میرا مہینہ ہے. رمضان شہر امتی، کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. فرمایا گیا. اب جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا کہ رجب کا مہینہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر، آپ کی یہ جستجو، آپ کی یہ توجہ رہتی تھی کہ رمضان المبارک کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے. کب سے اس کی فکر ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے سکھا رہے ہیں کہ رمضان کی تیاری کس طریقے سے کی جاتی. اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں ہم کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جس طرح جمعہ آنے سے پہلے جمعرات کے دن سے ہی جمعہ کی تیاری کی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ عید آئی ہے تو عید کی تیاری پہلے سے ہی کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے رمضان اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے ایک عطا کردہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس کے لیے ہم کو کیا تیاری کرنا چاہیے، وہ حبیب پاک علیہ السلام نے ماہ رجب المرجب کے مہینے سے ہی اس کا آغاز فرمایا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کریمہ میں بھی یہ چیزیں شامل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ماہ رجب سے ہی ماہ رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے، اور اپنے امتیوں کو بھی یہ حکم سرکار نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری کیا کرنا چاہیے، ماہ رجب کے ہی مہینے سے کرنی چاہیے. اب تو ماہ رجب کا اختتامی تاریخ ہے، اختتامی دن ہے، اختتامی ایام چل رہے ہیں. تو حاضرین محترم، پھر جو کل کی رات آنے والی ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے کہ اللہ نے اس رات کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے اور اپنا دیدار اپنے حبیب کو کرانے کے لیے اللہ نے کیا کیا، عرش معلیٰ اور اپنی بارگاہ میں حضور پاک علیہ السلام کو، اپنے حبیب کو بلایا اور دیدار سے مشرف بھی فرمایا. یہ سب آپ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے درمیان کیا اور سرکار کے درمیان کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہے، یہ رب اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. جب اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے دربار میں بلایا، پھر اس کے بعد تمام جو اللہ کی خلقتیں ہیں، جو اللہ نے تمام چیزوں کو جو پیدا فرمایا ہے، 7 آسمان ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، پھر
پھر جتنے بھی مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں ان تمام چیزوں کا حضور پاک علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گئے، دیدار سے مشرف ہوئے، پھر اللہ نے جو تحفے سرکار کو عطا فرمائے ہیں ان تحفوں میں سے ایک خاص جو تحفہ ہمارے لیے بھی جو عطا کیا گیا، بلکہ سرکار کو دینے کے بعد سرکار کی امت کے لیے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ تحفہ کیا ہے؟ جس کو تحفہ معراج کہا جاتا ہے، تو وہ تحفہ نماز ہے۔ فرمایا وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آج اسی کے متعلق نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت کے متعلق ذکر کریں گے۔ کل تو معراج کی رات ہے، واقعہ معراج، تمام چیزیں آپ سنیں گے، جو بھی مخرج صاحب آئیں گے ان سے۔ تو حضرین محترم، نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشادات فرمائے ہیں اور سرکار کی حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی، کیا سبق ملتا ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرین محترم، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ تمام حاجتیں ہوں، اللہ نے بندے کو کیوں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے بندے کو کیوں پیدا فرمایا، تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انسان کو، اللہ فرما رہا ہے میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت، دنیا میں انسان کے آنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کو تو ہم نے اسی طرز پر پایا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، تو ہمارے بزرگان دین نے اسی مقصد کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔ تو اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد انسان کے پیدا کرنے کے مقصد کو بھی بیان فرما دیا۔ اب فرمانے کے بعد اللہ نے بارہا طور پر اپنے کلام مجید میں فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو پورے قرآن میں 33 سے 34 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا۔ کس چیز کا؟ نماز کا حکم فرمایا، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو۔ دنیا کی مثال لے لیجئے کہ آپ کے کوئی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یعنی والد محترم ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا فلاں کام آپ کو کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اب بچہ ہے، انسان ہے، بھول بھی سکتا ہے وہ کام کو، ایک مرتبہ کہنے سے وہ کام کو کیا کرتا ہے؟ بھول بھی سکتا ہے۔ پھر دوبارہ گھر آنے کے بعد والد پوچھے کہ اپنے بچے سے، بیٹے سے کہ کیا بیٹا میں نے جو کام تمہیں سونپا تھا، جو بھی کام کا حکم دیا کر کے آئے ہو؟ کہ نہیں والد محترم میں بھول گیا تھا۔ تو حضرین محترم، ایک مرتبہ کہنے سے کوئی چیز بھول جاتی ہے، لیکن اگر وہی والد اپنی اولاد کو کسی کام کے کرنے کی بار بار جب تلقین کرتے ہیں تو نہیں، بیٹے کو بھی سمجھنا ہے بھائی فلاں کام ضروری ہے، اہم ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ والد کی فرما برداری کرنا چاہیے، ان کی کا حکم بجا لا کر اس کام کو کر دینا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک مرتبہ نماز کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموش نہیں فرما دیا، بلکہ اپنے کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ۔ ایسے کئی مرحلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کئی بار اللہ نے 33 سے 34 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جہاں چلو نماز کا بھی ذکر آیا، زکوٰۃ کا بھی اللہ نے وہیں ذکر فرما دیا۔ تو اس اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے جو اللہ نے بار بار جو ذکر فرمایا۔ تو حضرین محترم، دنیا میں سب سے پہلے فرض کی جانے والی، زمین پر فرض کی جانے والی عبادتوں میں سے نماز بھی ہے۔ تو حضرین محترم، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ نماز کا معاملہ کیا ہے، زکوٰۃ روزے کا معاملہ کیا ہے، اور حج کا معاملہ کیا ہے؟ روزے ہیں، سال میں ایک مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں ایک مہینے کے لیے روزے کیا کیے ہیں؟ فرض کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لیے اتنے مال کا ہونا اور پورا مکمل اس مال پہ سے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ حج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص ایام، مخصوص مہینہ ماہ ذی الحجہ کا اور اس کے 5 دن اہم اللہ نے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے
کہ میں رمضان میں حج کرنا چاہتا ہوں، میں رجب میں حج کرنا چاہتا ہوں، تو نہیں ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں، میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں، تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں میں روزے رکھتا ہوں تو وہ نفل میں شمار کیے جاتے ہیں، فرض میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو لیکن روزہ، زکوٰۃ، حج کا معاملہ کہیں اور ہے۔ اگر بندہ ان مال استطاعت رکھتا ہے تو یہ حج فرض ہے، نہیں تو ورنہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو لیکن نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالدار ہو یا پھر غریب ہو یا تندرست ہو یا بیمار ہو، امن کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا نماز پڑھنے۔ ہر حال میں اللہ نے نماز کو ادا کرنے کا حکم فرمایا، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز کے لیے جب حکم فرمایا گیا تو اس کے لیے قید نہیں لگائی گئی، بلکہ اس کے دن کوئی مخصوص دن نہیں رکھے گئے کہ یہی دن نماز پڑھنا ہے، بلکہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمول کے مطابق وقت مقررہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض فرما دیا ہے۔ اب اس کے بعد بارہا طور پر جب کلام مجید میں ارشاد ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے، تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو نماز ہے کیا چیز؟ تو بتایا جاتا ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان ہے اپنے مصیبتوں کو لے کر پریشان ہے، اپنے معاملات کو لے کر پریشانی میں مبتلا ہے، پریشانی کا شکار ہے، در بدر کی ٹھوکریں دنیا کی کھاتے ہوئے پھر رہا ہے، کبھی ان کے در پر جا رہا ہے تو کبھی ان کے در پر جا رہا ہے، بدحالی کے سوا اور شرمندگی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا۔ لیکن جو حقیقی معبود ہے، جس نے اس کو پیدا فرمایا، رزق بھی جس نے اس کو عطا فرما رہا ہے، اللہ کی ذات ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، کھلانے پلانے والی ذات، جلانے والی ذات، ہر معاملات میں یعنی کہ تمہارا یہ شامل حال ہونے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اس کے سامنے ہی اپنی مصیبتوں کو پیش کیے تو کیا اللہ کی ذات حل کرنے والی نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں؟ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہو چکا ہے کہ نہیں، ہم دنیا کے معاملات میں ایسے مست و مگن ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی ہم کو کوئی فکر نہیں۔ تو اسے ہی بتایا جاتا ہے کہ انسان پر 2 چیزیں لازم و ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو روح بھی عطا فرمائی اور جسم بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے 2 چیزیں انسان کو عطا فرمائی، روح بھی اور جسم بھی۔ تو انسان صحت کے معاملے میں یعنی کہ جسم کے معاملے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، جو فنا ہو جانے والی چیز ہے، اس کے پیچھے انسان کتنی محنتیں کرتا ہے، اس کا جسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہا ہے، صحت بنا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی غذائیں کھا رہا ہے تاکہ اپنا جسم سالم رہے، صحیح رہے، تندرست رہے، صحت یابی رہے، اور اللہ کی دی ہوئی غذاؤں کو کھا کر اپنی صحت کی تو حفاظت کر رہا ہے، اور اگر وہی صحت پر کوئی برا اثر پڑ جاتا ہے یعنی کہ کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ میری جسمانی حالت صحیح ہو جائے، میری جسمانی حالت میں کبھی بھی کمزوری نہ آئے، میں پستقت نہ دکھوں، میں کمزور ہوتا ہوا نہ دکھوں۔ تو یہ اس کی فکر ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جسم کے ساتھ جس طریقے سے وہ وفاداری کر رہا ہے، روح کے ساتھ بھی وفاداری کرے۔ ایک کے ساتھ وفاداری، دوسرے کے ساتھ غداری نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جسم کے ساتھ بھی جس طریقے سے وفاداری کی جا رہی ہے، روح کے ساتھ بھی اس طریقے سے وفاداری کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ تو حضرین محترم، ہمارا جسم ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم تمام چیزیں جو سہولتیں ہیں وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، روح کی کوئی فکر نہیں۔ جسم کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کا مادہ صحیح رہے، ہماری جسمانی حالت کمزور نہ ہو، بلکہ ہمارے جسم میں توانائی آئے اور ہمارے جسم میں پھرتی آئے۔ یہ اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن روح کی کوئی فکر نہیں، روح کے ڈاکٹر کی ہم کو کوئی فکر نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حقیقی ہے، جو ہماری روح کو توانائی حاصل کرنے والی ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، جس طرح جسم کی حفاظت کے لیے تمام سہولتیں ہم حاصل کر رہے ہیں،
تو روح کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے رکھی ہے اس کو بھی مضبوط کرنا ہمارے لیے لازم و ضرور۔ جسم ہے، اللہ نے کیا فرمایا، کل من علیہا فان، ہر چیز چاہے اس کے اندر جسم بھی داخل ہے، ہر چیز کیا ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن بقا کیا ہے تو بتایا گیا کہ بقا ہے، روح ہے، اگر اسی کی کمر کمزور ہے تو پھر اس کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین محترم، روح کی حفاظت کے لیے جسم کی غذا کھانا ہے، کھا رہے ہیں، لیکن روح کی غذا رب کا ذکر ہے، روح کی غذا نماز ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، جسم کو اپنے صحت مند بنا رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کر اپنی روح کو بھی صحت مند بنائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو روح کے ساتھ بھی وفاداری ہونا چاہیے، جسم کے ساتھ بھی ہماری وفاداری ہونا چاہیے۔ تو نماز کیا ہوتی ہے، روح کو کیا ہوتی ہے، ایک صحت بخشتی ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، نماز سے ہوتا کیا، تو اللہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ رب کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ انسان ہے، سجدے مار رہا ہے، چلے جا رہا ہے، لیکن نماز کی اہمیت نہیں معلوم، نماز کی فرضیت نہیں معلوم، جو اس کے حقائق ہے، اللہ نے نماز میں کیا جذبہ رکھا ہے، کیا کیفیت اللہ نے رکھی ہے۔ ایک مرتبہ آئے سچے دل سے، صدقے دل سے، کہ وضو کرے اپنے گھر سے اس نیت سے کہ میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، پھر اس کے بعد جب وضو بندہ کرتا ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے کہ جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو جیسے ہی وہ ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے پہ جو گناہ ہیں، وہ جو آنکھوں سے انہیں جو برے کام دیکھا ہے، وہ تمام گناہ اس کے پانی کے قطروں کے ساتھ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پیر دھوتا ہے تو گناہ کی طرف جو اس نے قدم بڑھایا تھا وہ گناہ اس کے مٹ جا رہے ہیں۔ بتائیے ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ سکے، اپنے نیکی اعمال کو دیکھ سکے۔ تو حاضرین محترم، جب ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو پاک فرما رہا ہے، پھر اس کے بعد جب وضو کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں، جب اللہ اکبر اس کی تکبیر کو بلند کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، جب اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، الحمدللہ رب العالمین، کیا جستجو آتی ہے کہ ارے ہم اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو رب خوش ہو رہا ہے، میرا بندہ ہے، میری تعریف کیسے بیان کر رہا ہے، کبھی میری تکبیر کو بلند کر رہا ہے، میری کبریائی کو بیان کر رہا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام عالمین کو پیدا کر رہا ہے۔ پھر میرے رحمان ہونے کی صفت کو بندہ بیان کر رہا ہے، رحمان الرحیم، میرے رحیم ہونے کی صفت کو بندہ میرا بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، کہ مولا تو ہی ہے مالک، کوئی مالک تیرے سوا اور نہیں، تو ہی ہمارا مولا، تو ہی ہمارا آقا، تو ہی ہماری مالک۔ اب اس کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں عاجزی، نرمی اختیاری کر رہا ہے، تمام اللہ کی حمد کو بیان کیے، اس کی صفات کو بیان کیے، اس کے مالک ہونے کو بیان کیے، پھر اس کے بعد یہاں عزیز سے بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم کو سیدھا راستہ دے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی عبادت، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تمام جو باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب قل هو اللہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کی صفت کو بندہ جب بیان کرے تو رب کی ذات خوش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو حاضرین محترم، نماز ایک اہم فریضہ ہے۔ سرکار نے اس کے لیے کیا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے باہر، نماز کیا ہے اس کی اہمیت کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے باہر، گھر کے باہر، کسی شخص کے گھر کے باہر ندی بہہ رہی ہو، تو اگر اس ندی میں وہ شخص دن میں 5 دفعہ قوطے لگاتا ہے، دن میں 5 دفعہ اس ندی میں غسل کرتا ہے، تو اگر کوئی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم پر ذرا برابر بھی میل کچیل ہوگا۔ تو جس طرح وہ پاک ہو جاتا ہے، دن بھر میں 5 دفعہ وہ غسل کر کر، پانی نہا کر اپنے جسم، جس طرح اس شخص کا جسم پاک ہو جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل کی جو گرد و غبار ہوتی ہے اسی طریقے سے
سے پاک و صاف ہو جاتی ہے فرماتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اس طرح انسان اپنے جسم کے لیے پاک و صاف ہوتا ہے تو اس کے دل کی حالت بھی کیا ہونی چاہیے، اس کے دل کی کیفیت بھی کیا ہونی چاہیے۔ یہ سرکار فرماتے ہیں 5 دفعہ جس طرح دن بھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بھی اسی طریقے سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہم کو نماز کی رہنمائی ملتی ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ نے فرمایا حضور پاک علیہ السلام سرما کے موسم میں ایک درخت کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ذر، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر خدمت ہوں۔ تو سرکار فرمانے لگے کہ اگر کوئی بندہ، اے ابو ذر سنو، اگر کوئی بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے تو جس طرح اس جھاڑ کے درخت کے پتے گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ویسے ہی جھڑا دیتا ہے۔ سرما کے موسم میں یعنی کہ جھاڑوں کے پتے گر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، تو حاضرین محترم اسی طرح سرکار نے درخت کی مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح اس درخت کے پتے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مٹا دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے والوں کے لیے حکم فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اس کو کیا عطا فرماتا ہے۔ نماز کے سینے میں سب سے پہلے تو پوچھ نماز کی ہونے والی ہے، سب سے پہلے زمین پر فرض کی جانے والی عبادت نماز ہے، اور سب سے پہلے جس کی پوچھ ہوگی قیامت کے میدان، حشر کے میدان میں، تو نماز کی ہی پوچھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بارے میں سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نماز کے متعلق جب سوال کیا جائے گا تو نمازیوں کے چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نور کو ظاہر کر دے گا۔ ایسا نور ہوگا کہ ان کے چہرے چمکتے دھمکتے نظر آئیں گے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں کے ناموں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصلاح ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے میں سے ایسے شخصوں کو داخل کرے گا جو دنیا میں نماز کو قائم کیا کرتے تھے۔ تو حاضرین محترم، یہ نماز کی اہمیت کے مطابق بتا گیا کہ نماز میں کیسی جستجو ہے، کیسی توانائی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ نماز کیا ہے تو بس وہ سارا دن ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزار دے۔ نماز ہے کیا چیز اگر بندے کو معلوم ہو جائے تو حاضرین محترم، جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے کس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے۔ دیکھیے، انسان وضو کر آیا، اللہ کا بندہ ہے، وضو کر نماز کو آتا ہے، تو جب وضو کر وہ نماز کے لیے مصلی پر جب آ کر ٹھہرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے بندے کے اندر جتنے گناہ ہیں نا، ان تمام گناہوں کو الگ کر دو۔ اب یہ تصور کریے، آپ خیال کریے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری فکر کر رہا ہے، جب اس کے دربار میں بلا رہا ہے تو کیسی پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں، اس بندے کے اندر جتنے گناہ ہیں نا، ان تمام گناہوں کو الگ کر دو۔ اب وہ کیفیت کو آپ کیا کیجئے، خیال کیجئے، تصور کیجئے، فیل کریے کہ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا ہوگی، اللہ ہم کو کیسی پاکیزگی عطا فرما رہا ہے۔ نماز وضو کر آئے، مصلی پر ٹھہرے، رکعت بانے، گناہوں سے بندہ بالکل پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر بندے کے اوپر ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا، رب کی برکتوں کا نزول ہو رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہے، رب کی نگاہ بندے کے اوپر ہے، ہمارے رب کی نگاہ ہم پر ہے، ہم اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، اس کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، اس کے ذات کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی پاکیزگی کو جب بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اس پر نازل ہوتی ہے۔ جب بندہ مکمل نماز پڑھ لیتا ہے، سلام پھیر دیتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر جانے لگتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا، جو تیرے بندے کے اندر سے نماز سے پہلے ہم نے جب وہ گناہ الگ کیے تھے، گناہ کا کرنا کیا، اس گناہوں کا کرنا کیا، تو رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں، میری رحمت میرے بندوں کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، جب تم نے الگ کیا ہے تو الگ ہی رہنے دو، تو جب الگ ہی کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو۔ تو اب سنیے، سوچیے، اللہ تعالیٰ دربار میں پاکیزگی کے ساتھ بلا رہا ہے، تو وہ گناہ جو ہمارے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جب اپنے دربار میں بلاتا بھی ہے تو پاکیزگی کے ساتھ، جب بھجاتا بھی ہے تو پاکیزگی کے ساتھ بھجاتا ہے۔
تو حاضرین محترم ہم کو چاہیے کہ تصور کرے کس طرح رب کی بارگاہ سے جڑے رہے. اب یہ تو ہم نے نماز کی اہمیت و فرضیت کو جانا، اب نہیں پڑھنے پر کیا گناہ ہے، اس کی تاکید کیا ہے تو بتایا جاتا ہے. حاضرین محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہم کو یہ رہنمائی ملتی ہے، قرآن کی آیات سے ہم کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. غفلت میں ہیں وہ لوگ جو نماز سے غافل یعنی کہ نماز سے غفلت کرتے ہیں. ہلاکت میں ہے وہ لوگ، فرمایا گیا ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو نماز سے غافل ہے. نماز کیا ہے؟ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، مومن اور کافر کے درمیان کوئی فرق بتانے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے. مسلمان پر نماز فرض ہے، کافر پر نہیں ہے. پڑھتا ہے تو مسلمان بظاہر طور پر نظر آتا، نہیں پڑھتا ہے تو کفر میں شامل ہوتا ہے. اللہ اتنی سخت وعیدیں نماز کے متعلق بیان کی گئی. تو اب یہ فکر کریے، سوچئے کہ نماز اللہ نے رکھی ہے تو تحفہ معراج ہے. سرکار کی معراج، اللہ نے معراج میں جو تحفے عطا فرمائے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ کیا ہے؟ اللہ نے نماز رکھی ہے. اب یہاں سے ہم یہ عزم کر لیں اور سوچیں کہ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہمارے لیے کہ رجب سے ہی کیوں شروع کی جائے، تو سرکار نے اپنے امتیوں کا یہاں خیال کیا کہ سرکار کی یعنی سرکار کو اپنے امتیوں کی کتنی فکر ہے. ہم کو سرکار کی فکر نہیں ہے. تو حاضرین محترم سرکار فرماتے ہیں رمضان آیا، اللہ نے روزے فرض فرما دیے، پھر اس کے بعد عبادتوں میں کثرت عبادت میں اس کے اندر تہجد بھی آ گئی، پھر تراویح بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں بندوں پر پہلے سے ہی یعنی کہ اچانک ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال دی گئی کہ 5 وقت نماز پڑھو، تراویح پڑھو، روزے رکھو، ان پر بوجھ نہ دکھے جائے. اسی لیے فرمایا گیا رمضان رجب سے ہی تم کیا کرو، نمازوں کی کثرت کیا کرو تاکہ تمہیں رمضان میں مشکل نہ دکھے نمازیں. اور کثرت سے ہی تم کیا کرو، رجب المرجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرو تاکہ تمہیں رمضان میں روزے مشکل نہ دکھے. تو سرکار کی حدیث ہے، سرکار اتنا خیال رکھ کر اپنے امتیوں کو خود عمل کر کر بتا رہے ہیں کہ رجب میں روزہ رکھا جائے، رجب میں عبادتیں کثرت سے کی جائے، شعبان میں روزہ رکھا جائے، شعبان میں کثرتیں عبادت کی جائے. تو حاضرین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر اس شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے تمہاری بات خبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو آنے والے کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ عبادتوں کا رمضان کیا ہے؟ اسپیشل آفر رب کی طرف سے. جس طرح عام دنوں میں یعنی کہ رمضان آیا ہے، کوئی خاص موقع آیا ہے، تو جس طرح مال کمانے والے لوگ ہیں، تجارتی لوگ ہیں، اپنے دکانوں کے باہر سیل لگاتے ہیں یعنی کہ 50% آف یعنی کہ سیل ہے، یعنی کہ جو قیمتیں کم کر کر زیادہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں. تو رمضان بھی کیا ہے؟ عبادتوں کا ایک اسپیشل آفر ہے رب کی طرف سے. ایک فرض نماز عام دن میں پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی فرض نماز کا ثواب اللہ عطا فرمانا ہے، لیکن وہی رمضان میں ایک فرض پڑھے تو 70 فرض کا ثواب عطا فرمانا. تو نیکیوں کا اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے. تو بندوں کو چاہیے کہ ابھی سے عبادت کرے تاکہ رمضان میں ہمارے نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو، یعنی کہ ہم پر نماز بوجھ نہ دکھے بلکہ بآسانی ہم کیا کریں، نماز کو اہمیت دیتے ہوئے. اسی لیے اللہ کے نے قرآن مجید میں بھی کیا فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو. تو حضرین محترم کی حفاظت کرنے کے متعلق نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت کے متعلق اللہ نے اپنے کلام مجید میں نصیحت بھی فرمائی. اور بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو یاد رکھ کر اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر کر رب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری. اب وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب تک ہم نے ساری زندگی ہم گناہوں میں رہے، ساری زندگی ہم گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے، کیا اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، کیا اللہ سے معافی طلب کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، کیا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ تو میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. خود اللہ نے فرمایا کہ
کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. فرمایا گیا کہ تمہاری حقیقت یہ اللہ کے سامنے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. فرمایا گیا تو اگر تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک قدم رب کے لیے بڑھاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ 10 قدم اس سے قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے قریب آتا ہوں. تو اب سوچئے کہ رب کی ذات ہم سے کتنا قریب ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے دور ہے. تو حاضرین محترم ہم کو چاہیے کہ ہم خود کا جائزہ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا ہو سکے ہم نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. چھوٹتے ہیں، غفلت ہوتی ہے، انسان ہے، خطا کرتا ہے، خطاؤں کا متلا ہے، لیکن اس وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دینا، کوتاہی کرنا، پھر اس کے بعد مایوس ہو جانا، یہ غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ گریہ گزاری کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. بندے کو چاہیے کہ جب وہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر مطلق ہے. فرمایا گیا یعنی کہ بندوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ نے معافی کے لیے حکم فرمایا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ معافی مانگے. غلطی ہو گئی معاف کر دے مولا، اب اس کے بعد معافی چاہے. اب معافی جب اللہ تعالیٰ بندے کو کب دیتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ توبہ اس کی قبول کرتا ہے تو اس کو معافی مانگنے کا حق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. قبولیت جب اس کی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ نے دیا ہے، توفیق اللہ نے ہم کو دی ہے کہ معافی مانگنے کی، تو قبول بھی اللہ ضرور کرتا ہے. جب توفیق نہیں ملی تو قبولیت بھی نہیں مل سکتی، جب توفیق ملی تو قبولیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں. تو حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب میں اپنی خطاؤں پہ شرماتا ہوں ایک خاص سرور قلب میں پاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں گناہوں سے امجد پہلے سے زیادہ پاک ہو جاتا ہوں. تو حاضرین محترم ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں. تو حبیب پاک علیہ السلام کی ارشاد مبارک کو یاد فرمانا چاہیے. تو آپ سرکار فرماتے ہیں الشاب التائب حبیب اللہ، یعنی جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہو جاتا ہے. حبیب کس کو کہتے ہیں؟ رب جس سے محبت کرے اس کو حبیب کہتے ہیں. تو حاضرین محترم یعنی رب کی چاہت میں ہم پانے کے واسطے ہم کو توبہ کرنا لازم و ضروری ہے. تو یہ چیز ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھا ہے، اس کے اوپر توجہ دینا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. آج کی گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب فرما. مولا ہمارے سجدوں میں طلب نصیب فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالی مولا تیری رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سے جو کچھ گناہ، جو کچھ غلطی سرزد ہوئی ہے، مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اپنی بارگاہ میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.